بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طویل علالت کے بعد کچھ عرصہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، اس کے لیے معذرت، لیکن آپ دوستوں کی، آپ بزرگوں کی، بہنوں بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ سے ایک بار پھر اللہ کے خاص کرم کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، بھارت کا جو عالمی طاقت بننے کا، خطے کے شیر بننے کا ایک شوق تھا، جس شوق میں وہ اپنے قد سے بڑھ کر بڑے بڑے کام کر رہا تھا، اور جب وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا تو ہم تو کیا، بھارت کے اپنے دفاعی تجزیہ نگار بھارت کو وارن کرتے رہے کہ بھارت جو کر رہا ہے، جو بو رہا ہے، اسے وہ کاٹنا پڑے گا اور کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے۔ اتراکھنڈ کے بعد آج چین نے بھارت کے ساتھ اروناچل پردیش میں کیا بلکہ پچھلے کئی دنوں سے چین بھارت کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور بھارت اس سب کو کس طرح سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور آج بھارتی میڈیا نے حسب روایت جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن بھارتی فوج کو، بھارتی حکومت کو اتنا خوف تھا کہ انہوں نے آ کر خود اس سب کی تردید کی کہ ہمارا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اصل میں کیا ہوا وہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تائیوان کے معاملے میں اور ساؤتھ چائنا سی کے معاملے میں چین کتنا سینسیٹیو ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور اس سب کو لے کر چین اور امریکہ میں کشیدگی کس حد تک بڑھ چکی ہے یہ بھی آپ سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ کل چین کے 56 طیاروں نے تائیوان کی فضائی حدود میں پروازیں بھری ہیں، اور چین نے تیسری عالمی جنگ کی وارننگ بھی دے دی ہے۔ اب اس تمام صورتحال سے امریکہ بھارت کو پہلے ہی سائیڈ لائن کر چکا ہے، کیونکہ امریکہ نے جو چین کے خلاف کوائڈ نامی ایک اتحاد بنایا تھا، اس کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ ایک نیا اتحاد سامنے لایا ہے جس کا نام ہے آکوس، جس میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا اتحادی ہیں، جس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم آپ کو پہلے دے چکے ہیں۔ یورپین یونین بھی اپنے اتحاد کو امریکہ سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یورپ خود ایک بہت بڑا اتحاد ہے اور اقوام متحدہ میں اس کا کافی اثر و رسوخ بھی ہے، کیونکہ اس کے پاس اقوام متحدہ میں 27 سیٹیں ہیں۔ تو یورپ اب خود مختار ہونا چاہتا ہے، اپنے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے، کیونکہ امریکہ کو ہمیشہ سے یورپ کی کافی سپورٹ رہی ہے۔ اب یہ جو نیا اتحاد بنا ہے، اس میں بھارت نے شامل ہونے کی بڑی کوشش کی، لیکن امریکہ یہ جان چکا ہے کہ بھارت صرف باتوں کا شیر ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی کام لیا جائے۔ اس سب کے باوجود جب چین کو ٹف ٹائم ملتا ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر، تو چین اپنی ساری پاور بھارت کو دکھاتا ہے، اور پھر بھارت مارا پھرتا ہے، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی روس کی طرف، کہ اسے کسی طرح سے چین اور پاکستان سے بچا لیا جائے۔ پچھلے کچھ دنوں سے بھارتی میڈیا بھارتی عوام کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ممبئی سے گوا کی طرف ایک کروز جا رہا تھا جس میں شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان بھی موجود تھے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو لوگ انہیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مودی کے خاص آدمی ہیں۔ اس سے پہلے مودی کی اپنی بھی 3 ارب ڈالرز کی ڈرگز پکڑی گئی تھیں، اور 2 ہی دن پہلے جنرل نروانے نے لداخ کا ہنگامی دورہ بھی کیا تھا۔ اب یہ سب کچھ بھارت میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ عوام کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جائے، اور چین نے ایک بار پھر جو بھارت پر چڑھائی کی ہوئی ہے وہ عوام کے سامنے نہ آ سکے۔ کچھ ہی دن پہلے 1 اکتوبر کو بھارت کے ایک بہت بڑے اخبار دی فیڈرل کے مطابق چین کی پیپلز لبریشن آرمی PLA کے 100 فوجی اہلکار اپنے 55 گھوڑوں کے ہمراہ بھارت کی حدود میں داخل ہوئے اور 5 کلومیٹر تک اندر بھی آ گئے، اور 3 گھنٹے تک وہاں پر گشت کرتے رہے اور وہاں پر گھومتے رہے۔ چین کی لبریشن آرمی کے جوانوں پر بھارتی ذرائع ابلاغ کی جانب سے یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ انہوں نے جاتے ہوئے بھارت کا تعمیر کردہ ایک پل بھی تباہ کیا اور کچھ دیگر چیزیں بھی توڑ پھوڑ دیں۔ بھارت کی بہادر فوج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تماشا دیکھتی رہی۔ اس سب کے بعد آج کیا ہوا؟ آج چین کے 200 فوجی اروناچل پردیش میں گھس گئے۔ معلومات کے مطابق چینی فوجیوں نے بھارتی سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کی، ساتھ ہی تاوانگ میں گھس کر اس نے بھارتی سرحد پر بنائے گئے خالی بنکروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریباً 200 چینی فوجی بھارتی سرحد میں داخل ہوئے تھے، جنہیں بھارتی فوجیوں نے بھگا دیا۔ اب یہ خبر کس نے دی؟ یہ خبر دی بھارتی میڈیا نے۔ بھارت کے بارے میں آپ سب یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھارتی فوج لڑتی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کی فوج ایک بہت بڑا لشکر ہے،
انہیں آپ جہاں چاہیں تعینات کر دیں لشکروں کے حساب سے، بس ان کو دال روٹی دیتے رہیں اور انہیں جہاں چاہیں ڈپلوائے کر دیں۔ لیکن اگر ان کی پروفیشنلزم کی بات کریں، ان کی تربیت کی بات کریں، ان کی فوجی ٹریننگ کی بات کریں تو اس معاملے میں بھارتی فوج بالکل زیرو ہے۔ اسلحہ بھی ان کے پاس بے شمار ہے، لیکن جب اس کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کتنا کارآمد ہے وہ وقت آنے پر دنیا دیکھ لیتی ہے۔ یہی حال بھارتی فوج کا بھی ہے۔ تو بھارتی فوج تو نہیں لڑتی، لیکن بھارتی میڈیا بڑی زبردست جنگ لڑتا ہے، اور یہ زمانہ بھی 5th جنریشن وار کا ہے، پروپیگینڈا وار کا ہے، تو اس میں بھارت کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ آئے روز بھارت بری طرح سے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے اپنی جھوٹی خبروں کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں اس کی جگہ سائی ہوتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن دوسرے ہی دن وہ اسی جوش و جذبے سے دوبارہ سے وہی پروپیگینڈا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج بھی جب چین کے 200 فوجی بھارت کے اندر داخل ہو گئے تو پورے بھارت میں جشن منایا جا رہا تھا کہ ہماری بہادر فوج نے چینی فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد کمانڈر لیول کے مذاکرات ہوئے، چین نے بھارت سے معافی مانگی اور بھارت نے چین کے فوجی رہا کر دیے۔ اب بھارت کے لیے اتنا چھوٹا موٹا جھوٹ کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتا۔ وہ بھارت جو ویڈیو گیم کے کلپس بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں پاکستانی طیارے پنجشیر پر بمباری کر رہے ہیں، وہ بھارت جو ملا غنی برادر کی لاش کی تصویریں بتا دیتا ہے، اس بھارت کے لیے یہ کہنا کہ ہم نے 200 چینی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھارتی فوج کو آ کر اس خبر کی تردید کرنا پڑی۔ اب اصل خبر یہ ہے کہ بھارتی فوج نے اپنے میڈیا کی خبر کی خود آ کر تردید کی کہ ہاں چین کے 200 فوجی اروناچل پردیش میں داخل ہوئے تھے، لیکن انہیں گرفتار کرنا اور انہیں رہا کرنا یہ خبریں بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال گلوان میں کیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے بھارتی میڈیا نے جھوٹا پروپیگینڈا کریٹ کیا تھا اور اس کے بعد چین نے ویڈیوز بھی ریلیز کر دی تھی اور بھارت کو کافی خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ تو اس بار بھارتی فورسز نے خود آ کر تردید کر دی تاکہ انہیں دوبارہ سے کوئی خمیازہ نہ بھگتنا پڑے، کیونکہ آپ کا میڈیا تو کچھ بھی بول کر عوام کو خوش کر دیتا ہے، لیکن پھر ریزلٹس، اس کے کانسیکوینسز بھارتی فوج کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔